اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ عورت چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو اور چاہے بیوی ہو، جس حیثیت میں ہو، قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں اور ان کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ماں کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ قرار دیا وہ والدین کی نافرمانی ہے، اور والدین میں والدہ بھی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ پھر حسن سلوک والے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے مقابلے میں عورت کے پردے کو بھاری رکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر فرمایا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر فرمایا پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا تیری۔ چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تیرے والد۔ گویا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اس حسن سلوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پردے کو باپ سے بھاری رکھا، اور یہ اسلام ہی کی تعلیمات ہے کہ جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار ماں یعنی ایک عورت کو قرار دے رہے ہیں، بلکہ ایک جگہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنۃ تحت اقدام الامہات۔ دو جگہ کے لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک فرمایا تلواروں کے سائے کے تلے جنت ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ اب ماں کے پیروں تلے جنت کا کیا مطلب ہے؟ ماں کے پیروں تلے جنت کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ اچھا، یہ حسن سلوک کا عام طور پر لوگ معنی نہیں سمجھتے کہ یہ حسن سلوک ہے کیا۔ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ ماں کو اس کا حق دینا یہ حسن سلوک ہے، ماں کو اس کے حق سے زیادہ دینا، یعنی ہر وہ کام کرنا جس سے ماں کا دل خوش ہو جائے، جس سے ماں کا دل باغ باغ ہو جائے، یہ ہے حسن سلوک۔ عام طور پر جی میں تو خرچہ بھی دے رہا ہوں، جی میں تو گھر میں بھی رکھا ہوا ہے، یہ حسن سلوک نہیں ہے، یہ تو اس کا حق ہے۔ یہ اگر نہیں کوئی کرے گا تو یہ تو گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔ حسن سلوک کا مطلب ہے کہ ہر وہ عمل کرنا، ہر وہ کام کرنا آپ کا کوئی ناجائز نہیں، مباح عمل ہے، آپ کا دل کرتا ہے کرنے کو کہ میں یہ کر لوں۔ مثلا آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اب کاروبار کرنا نہ کرنا ظاہر بات ہے یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ آپ نے یہی کاروبار کرنا، آپ کو شریعت نے اس میں اختیار دیا ہوا ہے، چاہے آپ یہ کاروبار کریں یہ کاروبار کریں، آپ کی ماں کا دل نہیں ہے کہ آپ یہ کاروبار کریں۔
آپ نے ماں کی بات مان لی اور وہ کاروبار چھوڑ دیا، یہ حسن سلوک ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے میں ادھر سے شفٹنگ کر لوں ڈی ایچ اے، ماں کا دل نہیں ہے، اب یہاں رہنا وہاں رہنا یہ دونوں مباح عمل ہے، اس میں کوئی یہاں رہے بندہ وہاں رہے، شریعت آپ کو اس بات کا پابند نہیں کرتی، الا یہ کہ آپ دارالاسلام سے دارالحرب میں جاتے ہیں، وہاں پھر شریعت کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں۔ لیکن اگر آپ محلہ چینج کر رہے ہیں، کمیونٹی چینج کر رہے ہیں، ماں کا دل نہیں ہے، آپ کا دل ہے، بچوں کا دل ہے، ماں کا دل نہیں ہے، آپ ماں کا دل رکھنے کے لیے اپنے جو دل اور نفس کو قابو میں کر لیتے ہیں، یہ ہے حسن سلوک۔ گویا کہ ماں کو خوش رکھنا ہر معاملے میں جو مباح ہے، ہاں الا یہ کہ وہاں قرآن نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر وہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر آپ کو برائی کے کام کا وہ حکم دے اور میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا دے تو فَلَا تُطِعْهُمَا، اس کے بعد وہاں ان کی اطاعت نہیں کرنی، اس کے علاوہ ہر معاملے میں اپنے والدین کی اطاعت کرنی۔ تو ماں ہونے کی حیثیت سے اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ یہ کسی دین نے نہیں دیا۔ پھر ماں کے حقوق میں جو سب سے بڑا حق ہے جس کو اس وقت معاشرے میں ضائع کیا جا رہا ہے وہ ہے وراثت کا مسئلہ۔ عام طور پر ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور اکثریت کو شاید اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ وراثت میں ماں کا حصہ ہے۔ اب اس کے لیے اگر کوئی آدمی آواز اٹھا لے، اس کے لیے اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی کوئی انجمن بنا لے یا کوئی اسٹرائک کر لے کہ بھائی یہ خواتین کے جو ماں کا حق ہے وراثت میں معاشرتی طور پر اس کا استحصال کیا جا رہا ہے اور اس کو نہیں دیا جا رہا ہے، تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ ایک بات ایسی ہے کہ جو شریعت کے موافق ہے۔ اور ماں کا حصہ، حیرت ہوتی ہے لوگوں کو، بیوی سے زیادہ ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کا حصہ 1/3 ہے اور بیوی کا 1/4 ہے، گویا کہ ایک حصہ ادھر بھی زیادہ رکھا ہے۔ اور اگر اولاد ہے تو اس صورت میں پھر ماں کا حصہ 1/6 ہے اور بیوی کا حصہ 1/8 ہے۔ اب یہ اس کا حق ہے، یہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ حق اس کو نہ ملے، اچھا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ماں کو اس کا حق دے دیا جائے تو یہ بیٹیوں کو دے دے گی، فلاں کو دے دے گی، یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا حق ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ حیات ہے، جب تک وہ صحیح سالم ہے، آپ کے مال میں جو اس کا حق تھا، یعنی بیٹے کے مال میں جو اس کا حق تھا وہ اس کو ملنا چاہیے۔ ملنے کے بعد وہ اس کے ساتھ کیا کرتی ہے یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اور آپ کو اس پہ انٹرفیرنس کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جائے تو پھر ظاہری بات ہے پھر وہی بیٹوں اور بیٹیوں میں اور اس کے جو وارث ہے اس میں تقسیم کیا جائے، تو جو حق ہے اس میں تو بات ہو نہیں رہی، اور بات کی جاتی ہے کہ بھئی میرے جسم پہ میری مرضی، جسم پہ میری مرضی تو مرد کی بھی نہیں ہے، اپنے جسم پہ مرضی تو مرد کی بھی نہیں ہے شریعت کے اصول میں۔ یہ آنکھیں یہ میرے جسم کا حصہ ہے، مجھے اللہ نے میری آنکھوں پر اپنی مرضی کی اجازت نہیں دی، اس پہ میرے رب کی مرضی چلتی ہے، کیونکہ یہ میرا جسم اللہ کی طرف سے میرے پاس امانت ہے، اس لیے مجھے اللہ حکم دیتے ہیں کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میں جب اپنے گھر سے نکلوں، بازار میں آؤں، گلی میں آؤں، تو میں یہ اپنی نگاہوں کو پست رکھوں تاکہ میری نظر کسی غیر محرم پہ نہ پڑے۔ یہ جو زبان ہے، اس زبان پر میری مرضی نہیں چلتی، یہ تو میرے رب کی مرضی ہے کہ میرا رب جیسے چاہتا ہے میں اس زبان کو اسی طرح
اللہ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی میں، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز میں ہم کلام ہونے میں اس کو صرف کروں۔ مجھے اس زبان سے گالی کی اجازت نہیں ہے، گلوچ کی اجازت نہیں ہے، غیبت کی اجازت نہیں ہے، کسی کی برائی کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ زبان تو میری اپنی ہے، میں جیسے کروں استعمال کروں، میری زبان میری مرضی، میری زبان میری مرضی نہیں، میری زبان میرے رب کی مرضی۔ میرے کان یہ میری مرضی پر نہیں چلے گے، یہ تو میرے رب کی مرضی پر چلے گا۔ اس لیے جو حق ہے اسلام نے اس کو دیا ہے، وہ ہم دے نہیں رہے ہیں۔ جو اصل حق ہے اس کا تو ماں ہونے کا جو سب سے بڑا حق ہے، جس کا اس وقت معاشرے میں استحصال ہو رہا ہے، وہ ہے وراثت کا، جو اس کو وراثت میں اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ دوسرا جو رشتہ ہے عورت کا کسی مرد کے ساتھ، وہ بیٹی ہونے کا ہے۔ بیٹی کا احترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لے، اپنی بیٹیوں کا، خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ زندگی زیادہ گزری، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اور احترام اتنا زیادہ کہ جب بھی آپ سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخری جو ملاقات ہوتی تھی وہ حضرت فاطمہ سے ہوتی تھی، اور جب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلی ملاقات جو ہوتی تھی وہ حضرت فاطمہ سے ہوتی تھی۔ گویا کہ الوداعی ملاقات بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور جب واپس ہی آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے احترام جو ہمیں ہمارے دین نے سکھایا کہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو دو بیٹیوں کی اس طرح پرورش کر لے کہ اس کو اچھے کو اچھا اور برے کو برا سکھا دے، یعنی اس کی اچھی تربیت کرے، اور لڑکے کو لڑکی پر کسی بھی صورت میں ترجیح نہ دے، لڑکا لڑکی دونوں کو برابر رکھے، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے ساتھ ساتھ۔ کس کے بیٹے کی پرورش پہ نہیں بتایا، کس کی پرورش پہ بتایا؟ بیٹی کی پرورش پہ بتایا کہ اگر بیٹی کی پرورش کرے کوئی اچھے طریقے سے، اس کو تعلیم دے، اس کو تربیت کے زیور سے آراستہ کرے، اور لڑکا لڑکی میں بیٹا بیٹی میں کوئی فرق جو بیٹے کے لیے کر رہا ہے وہی بیٹی کے لیے بھی کر رہا ہے، تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنت کی بشارت نہیں دے رہے بلکہ جنت میں اپنی معیت کی بھی بشارت دے رہے ہیں۔ اب یہ حق، لیکن جو حق ہے اس کا جو نہیں دیا جا رہا ہے وہ وہی ہے جو وراثت کا حق ہے۔ وراثت میں اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ جو شریعت نے حق رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں حصے مقرر کیے ہیں، اللہ نے خود بتائے ہیں۔ 8 اس میں عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں۔ جو حصے بتائے ہیں اللہ نے خود، جن کے حصے مقرر ہے اس کی تعیین کی ہے کہ اس حصے سے ایک دیلا بھی کم نہیں دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے حصے بتائے ہیں، مردوں کے نہیں بتائے۔ مردوں کے بھی وہ بتائے کہ جن کا رشتہ عورت کے واسطے سے ہے۔ اب مثلا ماں شریک بائی کا بتایا قرآن نے۔ اب ماں شریک بائی کا جو رشتہ ہے وہ چونکہ ماں کے واسطے سے ہے، باپ بیچ میں نہیں ہے، اس لیے اس کا حصہ بتا دیا۔ اور شوہر کا بتایا، اور شوہر کا اس لیے بتایا کہ شوہر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی بیوی کی وجہ سے، ورنہ تو سارے خواتین کے رشتے
رشتے بتائے ہیں، ماں کا رشتہ بتایا قرآن نے بتایا، بیوی کا رشتہ، بیوی کا حصہ بتایا قرآن نے بتایا، بیٹی کا حصہ بتا دیا قرآن نے بتا دیا، پوتی کا حصہ بتا دیا اگر بیٹی نہیں ہے قرآن بتاتا ہے، اسی طرح بہن کا حصہ بتا دیا قرآن بتا رہا ہے۔ یہ سارے رشتے جو اس کے حصے قرآن بتا رہا ہے وہ ہم نے لیے۔ اب اگر کوئی بندہ اس کے لیے آواز اٹھائے کہ بھئی خواتین کو وراثت میں اس کا جو حق ہے اللہ نے دیا، شریعت نے دیا، قرآن نے دیا، اسلام نے دیا، اس کے لیے آواز اٹھائے تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ کوئی ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے خدمت کرتا ہے۔ پھر بیٹی کو اسلام نے جو مقام اور مرتبہ دیا کہ زمانے جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا، اور جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کی پیدائش پر لوگوں کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، کسی کو بتانے کے بھی روادار نہیں ہوتے تھے کہ کسی کو بتائے کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی۔ قرآن نے ان کے اس عمل کو ظلم عظیم قرار دیا کہ یہ ظلم ہے، اور قرآن کریم میں سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نقل کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ۔ جب ان کو بچی کی بشارت دی جاتی ہے کہ تیرے گھر بچی پیدا ہو گئی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور غصے سے بھر جاتے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ غصہ پی رہا ہے، بول نہیں سکتا، اور لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، اس لیے تاکہ کوئی مجھے بچے کی بشارت نہ دے، اور چاہتا ہے کہ میں زمین میں گھٹ جاؤں۔ اور اسلام، جیسے میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچے کی اچھی سی تربیت کرے اس کو اللہ تبارک و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت۔ تو اسلام نے اس ظلم کو ختم کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ اسلام ہی تو ہے کہ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی تھی۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ ہے، لوگ بتا رہے ہیں کہ بیٹی کا حق کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، لیکن جو حصہ ہے، حق ہے، وہ دیا نہیں جا رہا ہے، اور وہ کس کا ہے؟ وراثت کا۔ وراثت میں بہت دیندار گھرانے، دین سمجھنے والے لوگ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاشرت، سب ان کی اچھی ہوگی، لیکن جب بات آتی ہے وراثت میں بیٹی کے حصے اور حق کے بارے میں تو کہتے نہیں جی بیٹی کو کیسے، وہی زمانے جاہلیت والی بات۔ زمانے جاہلیت میں وراثت کا حقدار وہ ہوتا تھا جو لڑنے کے قابل ہوتا تھا، جو گھوڑے پر سواری کر سکتا تھا، اور گھوڑے پر سواری کرنے والا وہی جو میدانی جنگ میں اپنے باپ کا نام روشن کر سکتا تھا، وہ وراثت کا حقدار ہوتا تھا، اور یہ مرد ہی کرتا تھا، عورت نہیں کرتی تھی۔ لیکن اسلام نے اس کو وراثت میں پورا ایک تو زندہ درگور کرنے سے بچایا، اور دوسرا اسلام نے اس کے ساتھ جو اگلا احسان کیا کہ اس کو وراثت میں باقاعدہ حقدار قرار دیا، اور حقدار کی ایسے ویسے نہیں قرار دیا۔ قرآن کی آیت اگر آپ پڑھ لیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو لڑکی کا دگنا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا حصہ نکلے گا تو لڑکے کا نکلے گا، ورنہ لڑکے کا نہیں نکلے گا، کیونکہ دگنے کا پتہ کیسے چلے گا۔ قرآن کا اسلوب دیکھے گویا کہ معیار کس کو بنایا؟ معیار لڑکی کے حصے کو بنایا، لڑکے کے حصے کو نہیں بنایا۔ اور لڑکے کے حصے کے لیے معیار یہی ہے کہ آپ نے لڑکی کا حصہ نکالنا ہے، بچی کا حصہ نکالنا ہے، ادھر ہی سے پتہ چلے گا کہ بھئی مذکر کا حصہ بھی یہ ہے۔ یہ ہے اسلام کا جو عورت کے اوپر احسانات ہے، جو کسی دین نے کیے نہیں، ایک نہیں، اگر بندہ بتانے لگ جائے تو جیسا سال گزر جائے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، پوری سورت اللہ نے اتاری ہے، سورہ نساء۔ یہ سورہ نساء یعنی عورتوں کے نام میں اللہ تبارک ان کے حقوق سے متعلق اللہ نے پوری
قرآن کی سورت اتاری ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ بھئی عورت کو اسلام، ہاں اگر کہیں اسلامی نقطہ نظر سے اسلام نے حق دیا اور ہم نہیں دے رہے ہیں تو پھر یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن ایسا حق کہ جو اسلام نے اس کو دیے ہمارے ہاں تو عورت کی مثال الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ملکہ جیسی ہے، ملکہ وہ گھر کی بالکل اور انار کی مالک ہوتی ہے، شوہر بیچارہ سارا دن کما کر محنتیں مشقتیں کر کے سارا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، پھر وہ جانے اس کا کام جانے پکانا کیا ہے، چیز کدھر رکھنی ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ساری کون؟ ہماری الحمدللہ خواتین کرتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ یورپ کا جو گندا کلچر ہے، اس گندے کلچر کو یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے، جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے، اور جو ہے نا یہاں اسلام میں مسلمانوں میں خصوصاً پھر ہماری تہذیب اور معاشرے میں عورت کو جو عزت اور احترام ملا ہے یہ دنیا میں کہیں کسی جو ہے نا جگہ نہیں ملا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عورت کا احترام نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔